میرا موضوع ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے رب ذوالجلال مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم بلا تاخیر اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات جس وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچی معراج کی رات کو، رب ذوالجلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرما دیا۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام جس وقت تشریف لائے، چھٹے آسمان پر پہنچے تو رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور رب ذوالجلال سے یہ کہے کہ اس میں تخفیف کر دی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرمایا، میرے نبی علیہ السلام ہم نے 5 نمازوں کی تخفیف کر دی اور 45 رہ گئی۔ یہاں تک کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نمازیں کم کروائی ہیں؟ کہا 5، 45 باقی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کرنے پر نبی پاک علیہ السلام پھر واپس تشریف لے گئے، 5 پھر کم ہوئی، یہاں تک کہ 45 نمازیں 5 کر کے کم کر دی گئی، باقی 5 نمازیں رہ گئی۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا رب ذوالجلال کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کو بار بار کہیں گے اور کم کروائے اور کم کروائے، جبکہ یہ نبی پاک علیہ السلام بار بار جاتے رہے؟ تو رب ذوالجلال بھی تو جانتا تھا کہ میرے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی مرتبہ بھیجیں گے میرے نبی پاک علیہ السلام کو، لیکن جس بار بھی جاتے تو رب ذوالجلال 5 نمازیں کم کرتا، پھر 5 کم کرتا، پھر 5 کم کرتا۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی یہ آیت بھی موجود ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، جو رب کی بات ہوتی ہے وہ فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اس کے کلمات میں کوئی تبدیل نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر تو 9 مرتبہ تبدیلی کی گئی، پھر جا کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ اب مجھے واپس جانے کے لیے شرم آتی ہے، یعنی کم کروانے کے لیے پھر جاؤں میں تو یہ مجھے شرم آتی ہے، میری امت 5 نمازیں پڑھے گی۔ اب اور ذرا دوسری طرف بھی رب ذوالجلال یہ بھی فرماتا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، پیچھے فرمایا کہ میرے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، جو حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جو میں نے نازل کر دیا بس وہی ہوگا۔ لیکن ادھر تبدیلی بھی ہو رہی ہے، تو محدثین نے لکھا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اختیار دیا تھا اس میں تبدیلی کا۔ دوسری بات یہ تھی کہ سرکار اللہ کی بارگاہ میں بار بار جاتے تھے، اگر نہ جاتے تو اس میں شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ ظاہر نہ ہوتی جو بار بار جانے سے ظاہر ہونی تھی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچے اور پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں جو کم کرواتے،
یہ سرکار کا اللہ کی بارگاہ میں قرب تھا، اور رب یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ میرے نبی علیہ السلام یہ تمہارا ہی گھر ہے، میرا گھر تمہارا گھر ہے، تو تم ایک مرتبہ آؤ، 2 مرتبہ آؤ، 3 مرتبہ آؤ، جتنی مرتبہ بھی تم آ جاؤ، یہ تمہارا ہی گھر ہے، ہم نے تمہارے لیے ہی بنایا ہوا ہے۔ تو سرکار تو اس لیے جاتے تھے۔ اور پھر یہ جو فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کے کلموں میں تبدیلی نہیں ہوتی، تو ادھر نبی پاک علیہ السلام جس وقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں کہ میرے رب میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، کم کر دیجئے، پھر 45 نمازوں کو یکے بعد دیگرے کم کر دیا گیا، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا۔ میرے نبی علیہ السلام میرے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ نمازیں گنتی کے لحاظ سے تو 5 ہیں، لیکن تمہاری امت 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ہی عطا فرما دوں گا، ثواب 50 کا ملے گا، تھوڑا نہیں، چونکہ کلمات کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو رب کے کلمے ہیں، جس کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے ان کو 50 ثواب کے لحاظ سے رکھا کہ جو 5 پڑھے گا ثواب 50 کا ہی ہوگا۔ اس لیے میرے محبوب علیہ السلام یہ تمہاری وجہ سے میں نے تمہاری امت کو بھی یہ شان عطا فرما دی ہے۔ اور پھر یہ جو معراج شریف کا تحفہ ہے نمازوں کی صورت میں، یہ بڑا اہم ترین تحفہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے کبھی پوچھے تو صحیح کہ حضور علیہ السلام نے اس کو کتنا پسند کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں حبیبا الی من دنیاکم والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ میرے نبی علیہ السلام مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے تمہاری دنیا میں، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میری امت مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا مجھے پاک عورتیں بڑی پسند ہیں، یعنی خواتین نیک سیرت بڑی پسند ہے، والطیب اور مجھے خوشبو بڑی پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میری امت مجھے نماز بڑی پسند ہے، اس لیے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے۔ تو کتنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس کے اندر بھی سرکار نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، ایک عورت کا کہ میرے عرب کے نوجوانوں اور میری امت کے نوجوانوں شادی کرنے سے بڑے فوائد ہیں، اس میں بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اس میں بندے کے اندر عقل مندی آتی ہے، اس میں میری امت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ذکر کیا الطیب، چونکہ یہ طیب کا معنی ہی پاک ہوتا ہے تو خوشبو کے معنی کے لحاظ سے یہاں پر ذکر کیا گیا، فرمایا یہ خوشبو مجھے بڑی پسند ہے، اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کوئی جو پسینہ مبارک نکلتا تھا وہ بھی خوشبو والا ہوتا تھا، خوشبو ہی خوشبو اس کے اندر سے اترتی تھی۔ اور حضرت ام سلیم نے تو یہاں تک ذکر کیا کہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کا پسینہ مبارک جب آپ آرام فرماتے تو میں اکٹھا کرتی، اس کو میں شیشے کے اندر رکھ لیتی، تو فرماتی کہ یہ اتنی قیمتی، یعنی یہ شیشے کے اندر وہ پسینہ ہے کہ اس کو میں عنبر کے اندر، میں اس کو کستوری کے اندر ملا دیتی، اور رب ذوالجلال کے فضل سے اس کستوری کے اندر سرکار کا پسینہ جب ملتا تو خوشبو اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ چیزیں نازل ہوئیں، احکام نازل ہوئے زمین کے اوپر، زمین کے اوپر نازل ہو، حج زمین کے اوپر نازل ہو، زکوٰۃ زمین کے اوپر نازل ہوئے کہ زکوٰۃ تم نے ادا کرنی ہے، جناب والا روزہ زمین کے اوپر نازل ہوا۔ لیکن ادھر دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹھنڈک کرنے والی آنکھوں کو وہ نماز سرکار فرماتے ہیں جب میں براہ راست رب کی بارگاہ میں پہنچا، رب ذوالجلال کا دیدار مجھے ہوا، میں نے رب ذوالجلال کو دیکھا، حالانکہ اور بھی باتیں کی تھی لیکن جو میرے رب نے مجھے جو چیز دی تھی وہ عرش مقدس کے اوپر جو سب سے بلند ترین جگہ ہے، جو فردوس جو جنت کا اعلیٰ مقام ہے،
اس فردوس سے بھی وہ اوپر والا جو مقام ہے، عرش معظم، عرش اعظم جو ہے، سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے وہاں پر بلا کر نمازوں کا تحفہ عطا فرما دیا تھا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بڑی پسند ہے۔ آگے دیکھو، نماز کے بڑے فوائد ہیں۔ نماز بندے کے گناہ جھاڑتی ہے، نماز بندے کو برائیوں سے روکتی ہے، نماز پڑھنے سے انسان کا دل اللہ کی ادھر سجدہ جھکتا ہے تو دل بھی جھک جاتا ہے، نماز پڑھنے سے بندے کو جنت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے بندے کو دل کا سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے سے بندے کو رب ذوالجلال کا قرب ملتا ہے، نماز پڑھنے سے رب ذوالجلال کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، نماز پڑھنے سے سرکار خوش ہوتے ہیں۔ نماز اتنی وہ برگزیدہ ایک عمل ہے اور برگزیدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تحفہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے امتی جب تم حالت رکوع میں ہوتے ہو میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں، نماز حالت سجدہ میں ہوتے ہو میں تمہارے سجدے کو بھی جانتا ہوں، یہاں تک کہ جب تم اپنے سر کو جھکاتے ہو تو تمہارے اندر وہ جو جھکنے کی وجہ سے خشوع آتا ہے، خضوع آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں، خضوع کو بھی جانتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، بخاری شریف میں ہے، موسم خزاں تھا، درختوں کے پتے زرد ہو چکے تھے، میں جب وہاں سے نکلا تو نکل کر آگے میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک درخت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو دیکھا تو سرکار وہاں پر تشریف لے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کے پتے کو پکڑا، شاخ کو، اس طرح سرکار نے جھٹکا دیا، جھٹکا سرکار نے ان کو دیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا یا ابا ذر، کہتے قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب میں حاضر ہوں، حکم فرمایا، سرکار نے فرمایا ان العبد المسلم لا يصلي الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ، فرمایا جس وقت کوئی بندہ میری امتی میں سے کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو جب وہ نماز پڑھتا تو میرے ابو ذر جانتے ہو پھر اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ تو فرمایا فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت ھذا البرق عن ھذی الشجرہ، فرمایا ابو ذر جس طرح یہ درخت کے پتے جو زرد ہے جھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں زمین کے اوپر تمہیں، اس طرح نماز پڑھنے سے بندے کے گناہ اس طرح زمین پر جھڑ جاتے ہیں، اس طرح زمین پر جڑتے ہیں گناہ۔ اور بلکہ وہ حدیث شریف تو چھوڑنے والی نہیں ہے کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علی مرضوان کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بتاؤ مجھے، کسی کے گھر کے آگے نہر ہو، پانی ہو بھرا ہوا اس کے اندر، تو بندہ دن کے اندر 1 مرتبہ نہائے، 2 مرتبہ، یہاں تک کہ 5 مرتبہ نہائے، اور نہانے کے بعد بتاؤ صحابہ تم مجھے کہ کیا اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا محبوب نہیں، جو 5 مرتبہ نہائے گا تو اس کے بدن پر میل کا تو ایک ذرہ بھی نہیں رہے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اسی طرح جس وقت کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، نمازیں 5 وقت کی حاضری دیتا ہے نمازوں کی صورت میں، تو صحابہ اسی طرح بندے کے دل کے اندر گناہوں کی نہ میل رہتی ہے نہ کچیل رہتی ہے، اس کا بدن بھی نور علی نور بنتا ہے، اس کا دل بھی جو ہے نور علی نور بنتا ہے۔ اس لیے صحابہ نماز بندے کے گناہ دھوتی ہے، جس طرح پانی بدن کو دھوتا ہے اس طرح گناہ جو ہے وہ دھوئے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام علی مرضوان نے جو پہرا دیا نماز کے اوپر، بڑی مثالیں اس کی موجود ہے کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جس وقت معراج کروایا گیا تو اس صورت میں میں جہنم کے پاس سے گزرا، جس وقت میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ کچھ میرے یعنی لوگوں کو پتھر نیچے رکھ کر
میرے ان امتیوں کے سر کو اس پتھر کے اوپر رکھ کر اوپر سے فرشتے بھاری بھرکم پتھر مارتے ہیں، سر کے اوپر پتھر مارتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل یہ کون وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ سزا دی گئی ہے، جن کے سر کو پتھر کے اوپر رکھ کر پھر اوپر پتھر مارا گیا اور پھر وہ صحیح ہوتا پھر مارا گیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جب پوچھا جبریل نے مجھے خبر دی میرے نبی علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا، اذان ہوتی تو یہ اپنے سر کو بوجھل والا سر سمجھتے، یعنی بوجھ سمجھتے اس نماز کو معاذ اللہ۔ تو فرمایا وہ بوجھ سمجھتے تھے، اللہ تعالی نے ان لوگوں کو اس لیے ان کے لیے یہ سزا مقرر فرمائی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا دوسرا بدن بھی تو سلامت تھا، ہڈیاں بھی سلامت تھی، پاؤں بھی تھے، ان کے گھٹنے بھی تھے، ان کے ہاتھ بھی تھے، لیکن یہ پتھر نہ پاؤں پہ لگا، نہ گھٹنوں کے اوپر لگا، نہ ہاتھوں کے اوپر لگا، نہ کسی اور جگہ پہ لگا، یہ سر کے اوپر لگا۔ تو کیوں لگا؟ صرف سر کے اوپر ہی پتھر کیوں مارے گئے؟ تو محدثین نے لکھا اس لیے مارے گئے کہ جب اذان ہوتی نماز کی طرف بلایا جاتا تو اس کا ذہن موٹا بوجھ والا ہو جاتا، دماغ کے اندر سوچ بھاری پڑ جاتی۔ تو فرمایا رب ذوالجلال نے حکم دیا فرشتو یہ جس دماغ کے ساتھ نماز کے اندر یہ نفرت رکھتا تھا اور سوچ نماز کے بارے میں غلط رکھتا ہے، فرمایا اسی دماغ کو جو ہے وہ قیمہ بنا دیا جائے، ہڈیوں کو، دماغ کی جو ہڈیاں ہیں ان کو توڑ دیا جائے۔ اس لیے محدثین نے لکھا کہ بے نمازی کی سزا جو رب ذوالجلال نے رکھی ہے وہ سر کو کچلنا رکھی ہے۔ اس لیے اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ حدیث شریف آپ لوگوں نے علماء سے سینکڑوں مرتبہ یقیناً سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے نمبر پر جس چیز کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا حقوق اللہ میں سے، فرمایا وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کہ جس وقت قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نمبر پر نمازوں کا حساب کرے گا، بندوں کی نماز، بندے کو کھڑا کیا جائے گا، ہاں بتاؤ بندوں نے نمازیں جنہوں نے پڑھی ہوگی تو ان کی نمازوں کی حالت یہ ہوگی، اگر کسی کی کم ہوگی رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم دے گا میرے فرشتوں تم ایسے کرو کہ ان بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کہ اس نے نفل پڑے ہوئے ہیں، اس نے سنتیں پڑھی ہوئی ہے، تو وہ فرشتے دیکھیں گے کہیں گے کہ ہاں اے اللہ ان کی نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل بھی ہے، ان کی نمازوں کے ساتھ ساتھ ان کے سنتیں بھی ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا فرشتوں جو فرض کم ہے ان کے نفل ان کے ساتھ ملا دیے جائیں، وہ ان فرضوں کی جگہ پہ نفل رکھ دیے جائے تاکہ ان کی نمازیں زندگی کی جتنی مقرر تھی وہ پوری ہو جائے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو سرکار فرماتے ہیں صحابہ کہ جن کی نمازیں ہی نہ ہوئی اور جب حساب ہی پہلے کیا گیا اور پہلے نمبر پر بندوں سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم نے نماز پڑھی اور ان کی نمازیں ہی کم ہوں اور ان کے نامہ اعمال میں نمازیں کم ہو اور لکھی ہی کم ہو، تو صحابہ جب پہلا سوال ہوگا تو پہلے سوال کے اندر ہی اگر ان کی کمی واقع ہو گئی تو پھر دوسرے زکوٰۃ ہوگی، زکوٰۃ کے بارے میں پھر وہ کیا جواب دے گا؟ ان کے بارے میں پھر وہ ان کے جسم کے اندر بوجھل پن ہوگا، ان کے بارے میں پھر ان کے جسم کے اندر پھر زکوٰۃ کی کمی اور حج کی استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، پھر وہ جو سوال ہوگے وہ بعد میں ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر پہلا سوال اس کا جواب ہی صحیح نہ کر سکا تو پھر وہ دوسرا جواب وہ کیسے دے گا، کس طرح ان سوالوں کا جواب دے گا؟ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جب رب ذوالجلال کی ذات بابرکات پورے میدان محشر کو یہ حکم دے گی اور ان کو پوچھے گی کہ اے لوگوں بتاؤ مجھے آج بادشاہی کس کی ہے، لمن الملک اليوم، تو اس وقت وہ پورے وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ بادشاہی تیری ہے، تو ہی بادشاہ ہے۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا اگر میں بادشاہ ہوں تو پھر مجھے سجدہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پورے میدان محشر والے رب ذوالجلال کو سجدہ کریں گے،
سجدہ کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں جب سجدہ ہوگا تو وہ لوگ یعنی جو نمازی جو دنیا کے اندر نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، لیکن وہ لوگ نہیں جھک سکیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر سجدہ رب کو نہیں کیا تھا، جنہوں نے رب کی نماز نہیں پڑھی تھی، اپنے آپ کو جھکایا نہیں تھا، وہ لوگ نہیں جھک سکیں گے، یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں ان کے کمر کے اندر ہڈیوں میں جو ہے وہ لچک ختم کر دی جائے گی، لچک ہی نہیں ہوگی، کمر سیدھی ہوگی جیسے سریا کمر میں ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ قیامت والے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے، رب ان سے سجدے کی توفیق چھین لے گا، ان سے جو توفیق ہوگی سجدے کی، جھکنے کی توفیق ہوگی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب ان سے چھین لے گا۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں او میرے غلاموں تم میرا کلمہ شریف پڑھنے والے ہو، کل قیامت والے دن جو ہولناک دن، جو بڑا سخت ترین دن ہے، اگر اس دن کے اندر تم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے رب کے حضور چاہتے ہو کہ رب کے حضور سر بسجود ہو جاؤ، اور کل جب رب ذوالجلال فرمائے کہ آؤ مجھے سجدہ کرو، تو اس وقت جب سجدہ کرنے کی باری آئے چاہتے ہو کہ کل قیامت والے دن غوث پاک جہاں پہ سجدہ کرے تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے سجدہ کرو، رب کو سجدہ کرو، تم داتا صاحب کے ساتھ سجدہ کرو، بابا فرید الدین گنج شکر اللہ کے نیک بندوں کے سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ تم بھی رب کے آگے اگر جھکنا چاہتے ہو، تو سرکار فرماتے ہیں پھر تمہیں دنیا کے اندر ہی اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، دنیا کے اندر ہی تمہیں جھکانا پڑے گا، اگر تم دنیا کے اندر نہ جھکے تو سرکار فرماتے ہیں کل قیامت والے دن رب ذوالجلال تم سے سجدوں کی توفیق ہی چھین لے گا۔ بار بچہ ہی تو ان کا تو گلاس سے پانی لیا پین واسطے۔ اب دیکھیں آج لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، میں حدیث کی روشنی میں یہ بات آگے بڑھاتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے قریب جب گزرا، یعنی گزر ہوا میرا جہنم کے پاس سے، تو میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے کہ لکڑیوں کا گٹھا بہت بڑا وہ اٹھاتے تو ان سے اٹھایا نہیں جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا کرتے ہو؟ اور لکڑیاں لیتے لے کر پھر اس گٹھے کے اندر بھر لیتے اور اس کے اندر داخل کر لیتے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ داخل کی جاتی تو اس کے بعد ہوتا یہ پھر وہ اٹھانا چاہتے، اب یہ اٹھانا چاہتے تو نہ اٹھائی جاتی، پھر وہ گٹھا بھاری ہو جاتا، اسی طرح وہ کرتے رہے کہ یعنی آگے والا جو گٹھا تھا وہ اٹھایا نہیں جاتا تو جناب والا پھر اور لکڑیاں بھر لیتے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ عجیب ماجرا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو لکڑیاں پہلے جو چھوٹا گٹھا تھا اس کو اٹھانا چاہتے تو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے جناب، یہ اور اس کے اندر بھر لیتے ہیں۔ اگر یہ کیا جرم تھا ان کا جس کی بنیاد پر یہ کام کرتے ہیں تو کر نہیں پاتے، اور اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اٹھا نہیں سکتے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا میرے محبوب علیہ السلام یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس امانت رکھی جاتی تو وہ امانت کے اندر خیانت کرتے، یعنی جتنے پیسے ان کو دیے جاتے تو وہ آگے سے واپس کرنے کے لیے وہ یعنی جھجک تو کیا وہ ہڈ رامی کرتے، واپس دینا وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے، حالانکہ رکھی امانت ہوتی تھی ان کے پاس، لیکن وہ کیا کرتے تھے وہ واپس کرنے کے لیے وہ جھجک محسوس کرتے، بلکہ جھجک نہیں وہ دینا چاہتے ہی اندر ان کے وہ میل کچیل آگے دینے کے بجائے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے جبریل نے خبر دی کہ محبوب علیہ السلام یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں ان کو سزا ہو رہی ہے کہ پہلا وہ اٹھا نہیں سکے تو آگے اور بھر رہے ہیں، فرمایا قیامت تک کے لیے ان کو ایسی ہی سزا دی جائے گی، ایسا ہی ہوگا ان کے ساتھ، ایسا ہی کیا جائے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، سرکار فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا، اور بلکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جس شخص نے لوگوں کی امانتیں دینا ہوگی، ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ جس نے امانتیں دینا ہوگی، دینی ہوگی امانتیں، اب کل قیامت والے دن وہی لوگ جس وقت حاضر ہوں گے تو اب امانت
جن کی خیانت کی ہوگی وہ آئیں گے، ان کو کہیں گے بھائی دنیا کے اندر تم نے امانت لی تھی، میں نے تم کو دی تھی، تم اب امانت واپس کرو ہماری۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ امانت جس وقت ان کو واپس کرنے کے لیے وہ کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم امانت، ہمارے پاس تو پیسے ہی اس وقت نہیں ہیں، یہ میدان معاشرہ، یہاں پر تو کوئی دنیا کی چیز نہیں، اب تمہاری امانتیں واپس کیا کریں۔ بلکہ یہاں تک حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا کہ آواز آئے گی، آواز کہ بھائی میں تمہیں ایک ایسا رستہ بتاتا ہوں، ایسی جگہ بتاتا ہوں جس جگہ پہ کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہاں جاؤ اور جا کر وہاں سے پیسے لے آؤ اور اپنی امانت کو واپس جو انہوں نے تمہیں دی تھی ان کو واپس کر دو۔ تو سرکار فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، ان کو یہ حکم ہوگا، اب وہ وہاں سے اٹھیں گے، اٹھ کر ان کو جب رستہ دیا جائے گا، حضور فرماتے ہیں وہ جب قریب پہنچیں گے تو وہ جہنم کا دروازہ ہوگا، وہ جس جگہ پہ ان کو یعنی کہا گیا کہ اس جگہ پہ امانت، حضور فرماتے ہیں پھر ان کو جہنم کے دروازے سے دھکا دیا جائے گا۔ فرمایا جب دھکا دیا جائے گا تو 70 سال تک وہ دھکا سہتے ہوئے وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچیں گے۔ حضور فرماتے ہیں آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے کہ جہنم میں اگر چلے گی بھی گئے تو ہم تو نبی پاک کے امتی ہیں، ایک غوطہ ہی تو بس لگے گا، تو غوطہ لگنے کے بعد ہم اوپر آ جائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں اے جہنم کو سستا اور ہلکا سمجھنے والوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سرکار نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کی گہرائی اتنی گہرائی ہے کہ ایک بندہ جہنم کے اندر چھلانگ لگائے 70 سال تک وہ جہنم کی تہ تک پہنچتا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ 70 سال تک تہ میں جاتا رہے گا، واپس آئے گا تو پھر 70 سال لگیں گے، تو 100 یعنی 40 سال تک وہ بندہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ کوئی ہلکی آگ ہے؟ آگ کا تو ایک جو ہے سوراخ اگر کھول دیا جائے تو سرکار فرماتے پوری دنیا کو جل کے راکھ کر دیا جائے گا۔ جہنم تو اتنی یعنی گرمی والی ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام بھی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم نے ایک آواز سنی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ کہا ابو علیہ السلام ہمیں نہیں پتا یہ آواز کیسی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر یہ ارشاد فرمایا صحابہ آج سے 70 سال پہلے میرے رب نے پتھر پھینکا تھا جہنم کے اندر، فرمایا وہ 70 سال کے بعد آج جہنم کی گہرائی میں جا گرا ہے۔ یہ سرکار فرماتے ہیں اب 70 سال لگے جہنم میں جانے کے لیے اور 70 سال لگے جہنم سے نکلنے کے لیے، پھر اس جہنم کے اندر اتنی وادیاں کہ جس کے اندر بچھو ہے، جس کے اندر سانپ ہے، اور ایسے ایسے وہ ان جہنم کے یعنی کوٹھریوں کے اندر پھر آگے کمرے، پھر اس سے بھی آگے کمرے، اس سے بھی آگے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر کچھ ایسی وادیاں بھی موجود ہیں کہ جن وادیوں کو دیکھ کر جہنم کے دوسرے طبقے بھی رب کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس وادی کے اندر داخل نہ کرنا، یعنی جہنم کی آگ بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ تو سرکار یار یہ اتنی کچھ ہلکی جو دنیا سمجھ بیٹھی ہے، جو چاہتی ہے گناہ کرتی ہے، جو چاہتی ہے وہ رب کی نافرمانی کرتی ہے، اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا تھا فما اصبرہم علی النار، فرمایا یہ لوگوں کا کتنا حوصلہ ہے، یعنی آگ کے اوپر کتنا صبر کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھی تو جہنم میں ایک ہی غوطہ لگے گا، ہم نے حج نہیں کیا تو کیا ہوا، ہمیں جہنم میں ایک ہی غوطہ لگے گا، اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، آخر نبی پاک کا کلمہ تو پڑھا ہے، وہ تو ہم نے رکن ادا کیا ہے، تو ہمیں کیا ہوگا، لیکن رب فرماتا ہے یہ تمہاری بھول ہے، فرمایا تم جہنم کی آگ کو جانتے نہیں ہو، جہنم کی آگ اتنی تیز ہے اگر اس کا سوراخ جہنم کا سوئی کے نکے جتنا بھی کھول دیا جائے تو رب ذوالجلال پوری دنیا کو جلا کے راکھ فرما دیتا ہے۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث شریف بھی سنیں، ایمان افروز حدیث ہے اور بڑی سبق آموز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں جہنم کے پاس سے جب میرا آگے گزر ہوا تو اس وقت پھر کیا ہوا، کچھ عورتیں تھیں، کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا جن کو چھاتیوں کے بل لٹکایا ہوا تھا،
یعنی چھاتیوں سے باندھا ہوا تھا، پورا جسم جہنم کے اندر چیخیں مار رہی تھی، یہاں تک کہ سرکار فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا کہ محبوب علیہ السلام، جبریل سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ یہ کون سے عورتیں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے خبر دی کہ محبوب یہ آپ کی امت کی وہ خواتین ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتی تھی، غیر مردوں کو دیکھتی تھی، زنا کرتی تھی۔ اور سرکار فرماتا ہے پھر میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ جہنم کی ایک جگہ پر چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے اور بڑے ہی مرغن قسم کے پڑے ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ بھی موجود تھے، اور وہ لوگ ان ٹکڑوں کو چھوڑ کر وہ گندگی والے جگہ پہ جاتے تو گندگی کھاتے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے مجھے خبر دی میرے نبی علیہ السلام یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو حلال طیب بیویاں رکھ کر بھی یا مرد رکھ کر بھی، یعنی نکاح کے اندر رہ کر اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر مردوں غیر عورتوں کی طرف جاتے تھے۔ کہاں تک سرکار کی نظر گئی کہ جو کام صدیوں بعد ہونے والے تھے نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بیان کر دیا۔ فرمایا وہ شادی شدہ عورتیں اپنے مردوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتی، وہ شادی شدہ مرد جو اپنے عورتوں کو چھوڑ کر وہ غیر مردوں کے پاس جاتے اور وہاں پر زنا کرتے، معاذ اللہ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے خبر دی کہ یہ وہ خواتین ہیں اور وہ مرد ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے میں آگے بڑھا، جب میں آگے بڑھا تو میں نے آگے دیکھا کہ لوگوں کو کہ ان کے پیٹ بہت بڑے ہیں، بڑے بڑے پیٹوں والے، یہاں تک کہ سرکار فرماتے میں نے ان کے پیٹوں کے اندر دیکھا کہ بڑے بڑے سانپ، ان کے پیٹوں کے اندر بہت بڑے سانپ، اور میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹوں کے اندر بچھو ہیں۔ آگے سے آپ اندازہ خود لگائیں۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جب جبریل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہتے ہیں مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی محبوب علیہ السلام یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، سود کھانے والے، سود لینے والے، سود دینے والے، سود کی رقم پہ گواہ بننے والے، سود کی رقم کے معاملے کو لکھنے والے، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے پیٹوں کے اندر آگ تھی، آگ کے اندر سانپ تھے اور پھر بچھو تھے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا تو فرمایا کہنے لگے کہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ کتنا یار یہ سود ایک بیماری گھر کر گئی، گلی گلی میں دیکھو، معاشرے میں دیکھو، حکومتی سطح پر دیکھو، جس جگہ پر بھی آپ دیکھو جناب والا سود کھانے والے لوگ تمہیں نظر آئیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جب تم اس کو دفن کر کے آتے ہو تو پتہ اس کا چہرہ قبلہ شریف کی طرف کیا جاتا ہے مردے کا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جب تم ان کو دفن کر کے آتے ہو تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف سے موڑ دیا جاتا، کسی اور طرف کر دیا جاتا ہے، یعنی قبلہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں۔ اور پھر جب سرکار نے یہ بات بیان کی نا، چونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے نا اس کے بارے میں خبر زیادہ دی جاتی ہے۔ یہ نماز ہے نا، میرے خیال سے کوئی ایسا مقام نہیں ہوگا کہ جس بندے نے نماز کی نصیحت نہ کی ہوگی، اس لیے کی ہوتی ہے کہ نماز بڑا اہم رکن ہے، بہت اہم رکن ہے۔ اس سے بڑا اور بندے کے لیے کیا یعنی سزا ہوگی اللہ کی طرف سے کہ جب کل قیامت والے دن بندوں کو کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ میرے بندو مجھے سجدہ کرو، پوری مخلوق سجدہ کرے گی۔ سرکار فرماتے ہیں وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دنیا کے اندر سجدہ نہیں اللہ کو کرتے ہوں گے، یعنی جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے ہوں گے قیامت والے دن ان کی گردنیں اکڑ جائیں گی، وہ رب کی بارگاہ میں جھک ہی نہیں سکیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی ہوں گے وہ مجھے سجدہ کریں گے، اللہ کو یعنی سجدہ کریں گے، رب فرماتا ہے۔ تو سرکار شاہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ان کو اس طرح سامنے لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا،
تو لائن میں کھڑا پتہ کس کی لائن میں کیا جائے گا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس لائن میں کھڑا کیا جائے گا جس لائن میں فرعون ہوگا، جس لائن میں حامان ہوگا جو فرعون کا وزیر تھا، اور جس لائن میں ابی بن خلف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، سرکار فرماتے اس لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب آگے تم خود اندازہ لگاؤ کہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو یا اپنے نبی پاک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ نبی پاک کے ساتھ۔ تو پھر نماز تو نہیں چھوڑو گے، نماز نہ چھوڑو، یہ اہم رکن ہے۔ اس لیے کہ ہم بار بار تمہیں کہتے ہیں لوگوں نماز پڑھو، لوگوں نماز نہ چھوڑو، قیامت والے دن پھنس جاؤ گے۔ جنہوں نے مانی بات ان کا فائدہ ہو گیا، جنہوں نے نہ مانی تو یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جب یہ فرمایا نا کہ 7 افراد ایسے ہیں کہ جن کا منہ قبلہ کی طرف سے قبر کے اندر بھی موڑ دیا جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں، اور پھر سرکار نے یہ جملہ بیان کر کے نا آگے کیا ارشاد فرمایا فَاذْهَبُوا وَانبُسُوا قُبُورَهُمْ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا هَكَذَا مَا قُلْتُ لَكُمْ فَهُوَ بَاطِلٌ۔ فرمایا یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا قبلے والی، منہ پھیر دیا جائے گا، اگر کوئی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو جاؤ جا کے قبروں کو کھودو، کھود لو قبروں کو، کہ جس کو تم دفن کرتے ہو ایسے بندے کو کہ جو یہ جن کے اندر یہ جرم ہوں گے، تو فرمایا جاؤ جا کے قبر کو کھود لو، اور کھودنے کے بعد دیکھ لو اگر ان کا منہ قبلہ کی طرف سے نہ پھرا ہوا تو پھر کہہ دینا کہ تمہارے محمد عربی نے بات سچ نہیں کہی۔ یہ کہہ دینا تم، یہ سرکار خود بیان کر فَهُوَ بَاطِلٌ، کہ یعنی تم کہہ دینا کہ یہ بات سچی نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ یعنی اتنا سرکار نے جھنجھوڑا اپنی امت کو، صحابہ کرام علیہم رضوان کو اتنی خبر دی ہے۔ اب کون کون سے وہ بندے ہیں؟ نمبر 1 حضور فرماتے ہیں شارب الخمر۔ جب صحابہ نے پوچھ لیا نا قیل من ہم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بابو وہ بندے کون ہیں ساتھ؟ حضور نے فرمایا نمبر 1 شارب الخمر، شراب پینے والا۔ سرکار فرماتے ہیں ان کا چہرہ قبلے کی طرف سے موڑ دیا جائے گا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ چلو قبلے کی طرف سے چہرہ ہی مڑے گا نا، کچھ اور تو نہیں ہوگا، تو سرکار فرماتے ہیں جس نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے شراب کا ایک گھونٹ بھی پیا نا، حضور فرماتا ہے قیامت والے دن اللہ 500 سال تک جہنم میں داخل فرمائے گا، ایک گھونٹ جس نے پیا۔ تو یہ تو لوگ آج جناب والا ٹی ویوں کے اوپر، چینلوں کے اوپر بیٹھ کر آگے سے تبصرے ہوتے ہیں کہ سردی سے بچنے کے لیے شراب تم پی سکتے ہو۔ جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، خمر حرام ہے، باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حرام تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے سرکار کی حدیث شریف پڑھی ہے، تو اگر پڑھی ہے پھر سمجھی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور آگے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اور فرمایا سرکار نے فرمایا شراب حرام ہے۔ یعنی جس چیز کے اندر نشہ ہوتا سرکار نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو سرکار فرماتے اس کو 500 سال جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اور بلکہ حضور کی حدیث شریف ہے شراب پینے والے بندے کو ایک مرتبہ اگر وہ شراب پیتا تو 80 کوڑے مارو، پھر پیتا پھر 80 مارو، پھر پیتا پھر 80 مارو۔ حضور فرماتے اگر چوتھی مرتبہ بھی شراب پیتا ہے تو اس کو پھر قتل کر دیا جائے۔ اب اگر یہ لوگ بہرحال کس کو کہیں، کس کے آگے جا کر اس کی شکایت لگائے شرابی کی؟ جناب والا جس کے پاس شکایت لگاتے ہیں ان کے ٹیبل کے اوپر ہی شرابیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی کس ادارے کے پاس جائے، آ جا کے یہ پولیس کا ادارہ، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں، چلو ہر ایک تو نہیں ہے، بڑے بڑے نیک دل بھی ایسے پولیس والے ہوتے ہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد ہے کہ ادھر جناب والا شراب پی جاتی ہے، دوسری طرف وہ پکڑ کر لے جاتے ہیں، تیسری طرف وہ گھنٹہ نہیں گزرتا تو وہ بندہ چھوٹ کر گھر میں آ جاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا شرابی بندے کی، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب کو خریدنے والا، شراب بیچنے والا، اور شراب کے پیسوں کا گواہ بننے والا
نبی پاک فرماتے ہیں ان سب پر رب کی لعنت ہوتی ہے، سب پر رب کی لعنت ہوتی ہے۔ اور پھر ایک روایت میں اس طرح بھی ہے شارب الخمر کعابد الوثن، حضور فرماتا ہے جو بندہ شراب پیتا وہ ایسے ہے جیسے بتوں کے آگے سجدہ کرتا ہے، شارب الخمر کعابد الوثن، جیسے بتوں کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اسی طرح شراب پینے والا ہوتا ہے۔ اور پھر بڑی اس کے لیے لعنت کیا ہے کہ مرتے وقت نبی پاک فرماتے اس کو کلمہ ہی نصیب نہیں ہوتا، کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو شراب کی حمایت کرنے والا ہے، یعنی جو شرابی کی حمایت کرنے والا اس کو ہلکا سمجھنے والا، حضور فرماتا ہے رب کی اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ بہرحال وقت کم ہے، آگے حضور فرماتے ہیں وبائع البشر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسانی جانوں کو بیچنے والا یا اس کا کوئی حصہ بیچنے والا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کا بھی منہ پھیر دیا جاتا ہے قبلے کی طرف سے، وہ جہنم میں سیدھا چلا جاتا ہے، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ اگرچہ آج وہ غلامی کا دور نہیں ہے جو غلامی پہلے تھی، لیکن آج وہ کیا گردے بیچے نہیں جاتے، وہ گردہ بیچ دیتے ہیں، جی یہ گردہ لے لو، ہمارے گھر کے حالات یہ تھے، فلاں ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا۔ کوئی اپنے جسم کے اعضاء بیچ دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا بیچنے والے جو لوگ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب یہ قبر میں جائیں گے تو ان کے چہرے بھی قبلے کی طرف سے پھیر دیے جائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ ڈاکٹر لوگ کس جگہ پہ گئے، ادھر 4 لاکھ کا گردہ لیا تو ادھر 17 لاکھ کا بیچ دیا، ایسے ہوتا ہے نا، ہوتا ہے ایسے۔ سرکار فرماتے وہ بائع البشر، جس نے بدن کا کوئی ایک حصہ بیچ ڈالا، حضور علیہ السلام فرماتے اس کو جہنم کے اندر رہے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا، اور رب کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ وشاہد الزور، حضور نے فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا بندہ اس کا بھی چہرہ پھیر دیا جاتا ہے۔ وآکلۃ الربا، سود کھانے والا بندہ۔ والنائحۃ، حضور فرماتے ہیں بیان کرنے والی وہ خواتین، بیان کرنے والی کوئی فوتگی ہو گئی تھی تو بڑے بڑے رونا، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا بغیر آواز کے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رب کی رحمت ہے۔ اور دل کا پریشان ہونا، حضور فرماتے ہیں یہ رب کی رحمت ہے، دل کا پریشان ہونا یہ رب کی رحمت ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ وہ بڑی مشہور زمانہ روایت ہے نا، جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے ان کا انتقال ہوا نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، تو صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو صحابہ نے کہا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی روتے ہو؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ آنکھوں سے آنسو نکلنا اور دل کا غم زدہ ہونا، فرمایا یہ رب کی رحمت ہے، لیکن میرا دل جتنا بھی غم زدہ ہو اور آنکھوں سے جتنے بھی آنسو نکلے، لیکن میرا ارادہ وہی ہے جو رب کا حکم ہے، جو رب کا فرمان ہے، میں اسی کے حکم کے مطابق اور اسی کی رضا کے اوپر میں راضی ہوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہ ان کے اوپر بھی لعنت ہے۔ والمحتقر، سرکار فرماتا ہے متکبر شخص، وتارک الجماع، اور حضور نے فرمایا جماعت کو ترک کرنے والا، نماز کو ترک کرنے والا، وہ شخص بھی کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جماعت کو ترک کرنے والا شخص بھی جو نماز پڑھتا تو ہے لیکن کیا کرتا، وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، یہ جملہ میرا یاد رکھنا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا بھی جب قبر کے اندر جاتا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ اب یہ ہے نماز پڑھتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو جو نماز لوگ پڑھتے ہی نہیں ہے، یعنی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو جرم ان کا یہ ہوا کہ سزا یہ ملی کہ پہلی جو ان کی سزا تھی کہ قبر کے اندر اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا جائے گا۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا حال کیا ہو، وہ میں نے آگے آپ کو بتا دیا جنہوں نے سنا ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت محمد بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام حسن بن شیبانی تھے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ تو یہ حضرت محمد بن سما ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوگا۔ یہ وہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے پوری زندگی کے اندر جماعت، یعنی جماعت تو جماعت رہی، جو تکبیر اولا ہوتی ہے وہ بھی کبھی انہوں نے ترک نہیں کی تھی۔ کہتا ہے میری زندگی میں 40 سال ایسے بھی گزرے کہ کبھی تکبیر اولا بھی میری چھوٹی نہیں ہے۔ کہتا ہے ایک دن ایسے ہوا کہ میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، گھر کے اندر کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا، اتنی مصروفیت ہو گئی
کہ میں مسجد میں جب آیا تو دیکھا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا. کہتے ہیں میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی, پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہتے ہیں بڑا پریشان ہوا, بڑا شرمندہ ہوا. کہتے ہیں پھر ہوا کیا کہ میں نے جس وقت اس کو دیکھا تو میں نے پھر یہ ارادہ کیا کہ میں چونکہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 25 اور 27 کا ہے, تو میں ایک نماز جو میری چھوٹی ہے اس کو میں 27 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. ایک نماز جو چھوٹی ہے اس کو میں 27 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ مجھے 27 نمازوں کا ثواب مل جائے. کہتے ہیں جب آپ نے 24 نمازیں پڑھ لی, 25ویں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہاتف غیبی سے آواز آئی, اے محمد بن سما تم نے 25 نمازیں تو پڑھ لی, لیکن جس وقت امام ولدالین کہتا ہے پیچھے آمین کہتے ہیں تو ان بندوں کی آمین کے ساتھ رب کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, وہ تم آمین کہاں سے لاؤ گے؟ آمین کہاں سے لاؤ گے؟ تو کہتے ہیں پھر حضرت محمد بن سما کہتا پھر میں نے سوچا کہ اب یہ تو 25 نمازیں ہیں, میں کبھی 25,000 مرتبہ بھی پڑھ لوں تو پھر بھی وہ ان جماعت کے ثواب تک میں پہنچ نہیں سکتا ہوں. یہ حضرت محمد بن سما کہتے ہیں, مجھے آپ سے غیبی سے آواز. اس واسطے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر, میں بڑے گناہوں کی تمہیں خبر دیتا ہوں. ان میں سے پہلا گناہ الاشراک باللہ, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, وعقوق الوالدین, اور والدین کی نافرمانی کرنا, یہ بڑا گناہ ہے. الا وقول الزور, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹ بول کر کسی بندے کی عزت کو پامال کرنا, سرکار فرماتے ہیں یہ بڑا گناہ ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک یہ ارشاد فرمایا ہے, سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں جس وقت اس کے پاس سے گزرا تو میں نے اس وقت وہ دیکھا جہنم کے اندر کہ میں نے نمازیوں کو جو نماز بھی پڑھتے تھے لیکن جہنم کے اندر بھی جاتے تھے. سرکار فرماتے ہیں میں نے جبریل سے جب پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کے اندر سستی کیا کرتے تھے, سستی کر کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اپنی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے جھکنے کی توفیق عطا فرمانا. اور آج جمعہ شریف ہے, اللہ کریم ہمارے والدین کو صحت والی لمبی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.